بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی لربک وانحر۔ حضرات گرامی قدر، آج آپ کی خدمت میں قربانی کے مسائل اور قربانی کے فضائل اور قربانی کے گوشت کا تقسیم کا شرعی حل کیا ہے۔ خالق کی کائنات نے فرمایا کہ فصلی لربک وانحر، پس تم نماز پڑھو اور قربانی ادا کرو۔ قربانی کیا ہے؟ یہ ہر مسلمان پر جو عاقل اور بالغ ہے اور صاحب استطاعت رکھتا ہو، اس پر یہ قربانی واجب ہے۔ اور آقا علیہ السلام سے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قربانی کیا ہے، فرمایا کہ سنت ابیکم الی ابراہیم، کہ میرے دادا جان کی سنت ہے حضرت ابراہیم نبی کی۔ اب سوال یہ ہے کہ قربانی کا جانور جو ہے بڑا ہے، اس کے اندر 7 لوگ حصہ ڈال سکتے ہیں، جیسا کہ اونٹ ہے یا گائے ہے یا اس کا بچڑا ہے، اسی طرح بھینس ہے یا اس کا کٹا ہے۔ یہ بڑے جانوروں میں شمار ہیں، ان میں آپ 7 لوگ جو ہے وہ حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اور اگر رب العالمین نے آپ کو ہمت دی ہے تو آپ ایک بھی اکیلا بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اب قربانی جو ہے یہ 10 ذوالحج شریف کو ہے۔ جیسا ہی صبح سورج طلوع ہوتا ہے آپ نماز عید اضحیٰ ادا کرتے ہیں، اور عید اضحیٰ ادا کرنے کے بعد آپ قربانی کی طرف دوڑتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سب سے پہلے جب آپ قربانی کریں، قربانی کے جانور کو آپ پیار کریں، اس کے بعد آپ اس کو پانی پلائیں، اور اس کے بعد پھر آپ جو بھی طریقہ کار ہے اس کے مطابق اس کو زمین پہ لٹا دیں، رخ اس کا کعبہ کی طرف کریں۔ اگر آپ خود ذبح کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں تو آپ ضرور قربانی کے جانور کو ذبح کریں، اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر آپ کسی بھی نیک اور اچھے انسان سے اس جانور کو ذبح کرا سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد قربانی کا جانور ذبح ہو گیا، اب اس کے گوشت کی بوٹیاں ہم نے شروع کر دی۔ اب بڑا جانور ہے، اس کی تمام اعضاء جو ہوتے ہیں گوشت کے علاوہ، جیسا دل ہے، اس کے گردے ہیں، اس کے پھپڑے ہیں، اسی طرح اس کی سری، اس کے پاوے ہیں، دیگر جو اعضاء ہیں، حق تو یہ ہے کہ ان تمام کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر گوشت میں شامل کر دیا جائے، اور اس کے بعد پھر اس گوشت کو تقسیم کیا جائے۔ در مختار میں کتاب الاضحیہ آپ فرماتے ہیں کہ قربانی کے گوشت کو کبھی بھی اندازے سے تقسیم مت کریں، بلکہ اس کو پورا پورا تولا جائے۔ در مختار میں فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور جس میں 7 حصے ہیں، اس کو اندازے سے گوشت کو کبھی بھی تقسیم مت کریں، بلکہ پورا تولنے کے بعد پھر اس کا حساب لگائیں کہ ایک حصے میں کتنا آتا ہے، اسی حساب سے وہ تمام کو حصہ جو ہے وہ دیا جائے، تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو سکے، ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف ہو۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ تم جب بھی گوشت تقسیم کرو اسے تول لو، تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو سکے، اور تولنے کے بعد تمام کو اس کا حصہ جو ہے وہ ادا کر دیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ قربانی کب سے کب تک ہے؟ قربانی کا جو شرعی مسئلہ ہے، شرعی طریقہ ہے اور شرعی حکم ہے، وہ 10 ذوالحج شریف سے لے کر 12 ذوالحج شریف تک، یعنی 10 ذوالحج شریف آپ نے نماز عید اضحیٰ ادا کی،
اور اس کے بعد آپ نے قربانی کی۔ آقا فرماتے ہیں کہ سب سے افضل قربانی کا جو دن ہے وہ 10 ذوالحج شریف کا ہے، اور ایک مقام پر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن سے کوئی افضل دن نہیں ہے، وہ اللہ کے محبوب دنوں میں سے مقرب اور افضل دن ہے کہ جس دن آپ قربانی کرتے ہیں۔ گویا کہ 10 ذوالحج شریف سے لے کر اور 12 ذوالحج شریف کی عصر کی نماز تک آپ اپنے قربانی کے جانور جو ہے وہ ذبح کر سکتے ہیں۔ 10 ذوالحج شریف کو، 11 ذوالحج شریف کو اور 12 ذوالحج شریف کو، گویا کہ یہ 3 دن ہیں، آپ ان تینوں دنوں میں قربانیاں کر سکتے ہیں۔ پہلا دن افضل ہے، پہلے دن سب سے زیادہ ثواب ہے، دوسرے دن اس سے کم ہے، تیسرے دن اس سے کم ہے۔ اور کنز الاعمال شریف میں احادیث رسول موجود ہے، 12,676 احادیث رسول ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی کے 3 دن ہیں، لیکن سب سے افضل جو دن ہے وہ پہلا دن ہے۔ گویا کہ پہلے دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور فتاوی ہے عالمگیر نے بھی یہی لکھا ہے کہ قربانی کے 3 دن ہیں، 10، 11، 12۔ پہلے دن زیادہ ثواب، دوسرے دن اس سے کم ہے، تیسرے دن اس سے کم ہے، لیکن آپ قربانی تینوں دن کرتے۔ فتاوی عالمگیر نے بھی یہی لکھا ہے۔ اور اسی طرح کتاب الاضحیہ صفحہ نمبر 295 میں حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے، کہ آپ اس گوشت کو 3 دن تک رکھ سکتے ہیں، اور 3 دن کے بعد آپ اس کو ذخیرہ مت کریں۔ اس میں بھی حکمت، ذخیرہ نہ کرنے کی کیا حکمت تھی؟ آقا نے کیوں منع فرمایا اور کیوں بعد میں حکم دیا؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مدینۃ الرسول میں بہت زیادہ غربت تھی، تنگ دستی تھی، لوگ پریشان تھے۔ آقا نے فرمایا کہ ان تک بھی یہ حصہ پہنچے، جو میری امت کے غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، یتیم اور محتاج لوگ ہیں، نادار لوگ ہیں، ان تک اپنی قربانی کا حصہ جو ہے نا وہ پہنچاؤ، اس لیے تم ذخیرہ نہیں کر سکتے۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جو گوشت ہے اسے ذخیرہ کرنے سے اس وقت منع فرمایا تھا، لیکن بعد میں اس کی اجازت بھی دے دی کہ آپ کر بھی سکتے ہیں، لیکن اس کی بھی لیمٹ ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، کتاب الضحایا میں حدیث نمبر ہے 5569 مطبوعہ بیروت میں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم 3 دن سے زیادہ گوشت جمع مت کرو۔ اور بعد میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، اور کن لوگوں کو اجازت دی؟ کہ جب حالات ٹھیک ہو گئے، حالات بہتر ہوں، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے رشتہ داروں میں ایسے لوگ موجود نہیں ہیں کہ جن کو ضرورت ہے قربانی کے گوشت کی۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر جو ثابت ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس کو 3 دن تک رکھ سکتے ہیں، باقی جو ہے آقا نے منع فرمایا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے کئی موقع پر اجازت بھی دے دی تھی، اور بعضوں نے لکھا کہ نہیں اجازت دی تھی۔ اور نہ اجازت دینے کی منع وجہ یہ تھی کہ آقا نے فرمایا کہ لوگوں، تمہارے اوپر حق ہے مسکینوں کا، تمہارے اوپر حق ہے یتیموں کا، تمہارے اوپر حق ہے محتاجوں کا، نادار لوگوں کا، کہ آپ ان تک یہ گوشت پہنچائیں۔ اس لیے حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم 3 دن تک یہ رکھ سکتے ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس نے قربانی کی اس نے پورے کا پورا بکرا جو ہے وہ اپنی فریج کے اندر محفوظ کر لیا، فریز کر لیا۔ کہ آقا علیہ السلام نے اس چیز سے منع فرمایا کہ نہیں، تمہارے اس مال میں، تمہاری اس قربانی میں غریبوں کا حق ہے، ان تک بھی یہ گوشت جو ہے یہ پہنچایا جائے۔ اور سورہ حج میں آیت نمبر 36 میں آتا ہے کہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ حقداروں تک پہنچایا جائے اور ان کے اندر تقسیم کیا جائے۔ اور یہاں تک بھی حکم ہے کہ اگر آپ کا اہل و عیال کثیر ہے، زیادہ ہیں، آپ کے گھر والے، آپ کے فیملی بہت زیادہ ہے، تو آپ خود بھی یہ گوشت رکھ سکتے ہیں۔ لیکن زیادہ روایتیں اور زیادہ علماء نے یہی لکھا ہے کہ اسے تقسیم کر دیا جائے۔ اور فتاوی عالمگیر نے کتاب الاضحیہ باب الخامس میں جلد نمبر 5 میں اور صفحہ نمبر 300 پر پھر یہ لکھا
کہ آقا نے کیوں منع کیا تھا؟ آقا نے اس لیے منع کیا تھا کہ اس میں حق جو ہے غریبوں کا بھی ہے، مسکینوں کا بھی ہے، محتاج اور نادار اور یتیم لوگوں کا بھی ہے۔ اس لیے حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اونٹ جو ہے اس میں کتنے لوگ شامل ہو سکتے ہیں؟ اس کے اندر کم از کم 7 لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور ایک اکیلا بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح گائے ہیں، ویچڑا ہے یا سنڈا یا بھینس ہے، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کے اندر بھی آپ 7 لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، قربانی جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ مجھے لوگ اچھا امیردار جاگیردار کہیں گے تو اس قربانی کا آپ کو اجر نہیں ملے گا۔ قربانی کی جو نیت خالصاً اللہ کی رضا ہو اور سنت ابراہیم، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر یہ قربانی کریں، پھر اس قربانی کا اجر آپ کو ملے گا۔ اور قربانی کا گوشت مقصد یہ نہ ہو کہ میں کھاؤں گا، میری بیوی، میرے بچے، میرے گھر والے، دوست احباب کھائیں گے۔ قربانی کا مقصد یہ ہو کہ مالک میں نے تو اس لیے کی ہے اس قربانی کو کہ تم مجھ سے راضی ہو جا، تیرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے۔ قربانی قرب سے نکلی ہے، اور جو قربانی کرنے والا شخص ہے اللہ رب العزت اسے اپنا قرب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قربانی کے جانور کا احترام کرو۔ حضور نے اس کے اوپر سوار ہونا بھی منع فرمایا، اس کا احترام ہے۔ اور پھر قربانی کے بعد جب آپ اس کا گوشت بناتے ہیں، اس کی ہڈیوں کو کوشش کریں کہ کہیں دفن کرتے ہیں، سڑکوں پر نہ پھینکیں، کسی کا نقصان ہو سکتا ہے، کسی کے پیر زخمی ہو سکتے ہیں۔ آپ اس قربانی کے جانور کا بھی احترام کریں، اس کی ہڈیوں کا بھی احترام کریں، اور اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا سمجھ کر قربانی کریں۔ اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے۔ اور یہ جو قربانی کے دن ہیں، ان دنوں کے اندر 9 ذوالحج شریف سے لے کر 13 ذوالحج شریف تک ہر نماز کے بعد ایام تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد، آپ یہ پڑھیں۔ انشاءاللہ ہر نماز کے بعد آپ ادا کریں۔ اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں، آپ کے معاملات میں خیر و برکت فرمائیں گے۔ آج کا میرا موضوع جو تھا وہ تھا گوشت کا شرعی طریقہ، جو قربانی کا گوشت ہے، میں نے اس کے اوپر آپ سے گفتگو کی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔